یعنی درخت کو چیرا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے جناب زکریا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن ہے ایسا. انہی کے صاحبزادے کون؟ جناب یحییٰ علیہ السلام. جناب یحییٰ علیہ السلام کا مرقد اقدس جو لوگ شام گئے زیارت کی ہوگی انہوں نے، وہ جو مسجد بنی امیہ کہلاتی ہے، مسجد بنی امیہ نہیں تھی اصل میں، وہی تھا، اور رومنز کا بنایا وہ قلعہ ہے، بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا. جب مسلمانوں کے قبضے میں شام آیا تو پھر یہ بنی امیہ کا دربار بنا. انہی نے بچانے کے لیے تباہی سے کہ کوئی اس کو تباہ نہ کرے تو انہی نے مسجد بنی امیہ اس کا نام رکھ دیا. محل تو الگ ہے، وہ جو کھنڈرات ہیں، محل تو نہیں کھنڈرات ہیں. یہ بات بتا رہا ہے تاکہ جس کو نہیں معلوم اس کو معلوم ہو جائے. تو اب وہاں پہ اندر آپ نے دیکھیں گے زیارت جنہوں نے کی، جناب یحییٰ علیہ السلام کی قبر اقدس ہے نا، جناب یحییٰ علیہ السلام. یہ جناب یحییٰ انبیاء میں سب کے الگ الگ مقامات ہیں نا، یہ اتنے مقدس تھے جناب یحییٰ کہ جب بچے تھے، اور جناب زکریا بھی حیات ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، والدہ بھی حیات ہیں، اتنا روتے تھے اللہ کی یاد میں، اتنا روتے تھے. میں بالکل آپ کو روایت جو پڑھی ہے وہی بتا رہا ہوں. علامہ مجلسی نے جو نقل کیا، پھر علامہ مجلسی نے سارے حوالے دے کے نقل کیا کہ آپ کے رخسار کا گوشت گل جاتا تھا، روتے روتے صحرا میں نکل جاتے تھے. یہاں تک کہ جناب زکریا علیہ السلام کا یا ان کی والدہ کی حکم تھا کہ اس کے سامنے یا ہمارے بچے کے سامنے قیامت کا ذکر نہ کرنا. یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی مر گئی، ملکہ مر گئی، اس نے اس کی بہن سے شادی کر لی جو بیوہ تھی. کوئی حرج نہیں، شریعت میں کوئی ایسا ممانعت نہیں، کر لیا. وہ آئی، میں بہت احتیاط سے بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے بچے معصوم بیٹھے، سب بیٹھے، ایسے بات کر لیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. وہ آئی تو اس کے ساتھ اس کی ایک 14-15 سال کی بیٹی بھی تھی، پہلے والے شوہر سے مر گیا. یہ بڑی چالاک عورت ہوتا ہے نا کہ اقتدار پہ کیسے قبضہ کیا جائے، اور یہ اس کی کمزوری کو جانتی تھی. باقی بادشاہ بہت ہی ذرا عیاش قسم کا ہے، بھائی عیاش قسم کا آدمی ہے. تو اس نے اپنے کنٹرول میں ہر چیز کو کرنے کے لیے، یہ عجیب بات ہے بالکل، اس نے آفر کر دی بادشاہ کو کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے. اس کا دماغ خراب ہو گیا. شریعت میں تو میری منکوحہ ہے، میری زوجہ ہے، حالت تو خود عیاش کا بے دین کا کوئی مسئلہ تھا، لیکن اتنا تو جانتا ہے نا آدمی، تو اس سے کیسے کر لوں؟ کہ تیری بیٹی تھوڑی ہے، یہ تو پہلے شوہر والی بیٹی ہے. کہا کہ نہیں، میں پہلے یحییٰ سے پوچھوں گا. اتنا تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ چلو اگر کوئی مسئلہ پھنسی گیا تو نماز پڑھو نہ پڑھو، پوچھنا تو مولوی سے ہی ہے. تو دیکھو بھائی، پہلے یحییٰ سے، جناب یحییٰ سے پوچھوں گا، اگر وہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں ایسا تو ٹھیک ہے. جناب یحییٰ نے کہا خبردار، سوچنا بھی نہیں، تجھ پر بھی عذاب آ جائے گا، قوم پر بھی عذاب آ جائے گا. بالکل جائز. اب یہ دشمنی بیٹھ گئی اس عورت کے دل میں کہ یحییٰ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس نے منصوبہ دیکھے کیسا تیار کیا. یہ قطامائیں ہر دور میں رہی. ناقہ صالح جو اللہ کی نشانی قرار پایا تھا، اس کو بھی قتل کرانے میں ایک قطامہ کا ہاتھ تھا، ہے نا، سمجھ گئے نا. یہ ہے جناب، اس نے کیا کیا، منصوبہ بنایا. ایک رات خوب کتنی پلائی، بدمست، حلال حرام کے ہوش نہیں رہتا نا، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے نشے کو، کہ یہ اپنے پرائے کی تمیز انسان بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات کھو دیتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. خیر حرام حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ او تو بوتل پی کے بھی اس کو نشہ نہیں چڑھتا، نہ چڑھے حرام ہے. 10 بوتلیں پی کے نہیں چڑھے حرام ہے. کنستر پی جائے نہیں چڑھے اس کو جب بھی حرام ہے. بالکل بدمست کیا، اور بیٹی کو تیار کرا کے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے ایسے سامنے اس کے لیے. اب وہ ظاہر ہے تو بالکل آؤٹ تھا نشے میں، اس وقت تو نہیں تمیز ہوتی. اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے تصرف میں لاؤں گا. وہ کہتی ہاں مگر میرا مہر ہے. میرا منہ مانگا، جو مہر تم مانگے گی میں دوں گا. کہ میرا مہر ہے یحییٰ کا سر، مہر ہے جناب یحییٰ کا. اس بدبستی کے عالم میں بھی کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ مانگو، حکومت دیتا ہوں. کہا نہیں، میرا مہر یہ یحییٰ کا سر مجھے چاہیے، پھر میں دے. اب جب ہوس سوار ہو گئی تو ہو گئی. حکم دیا گرفتار کر کے لاؤ یحییٰ کو. جناب یحییٰ کو پکڑ کر لایا گیا.
اور جناب یحییٰ کہتے ہیں کہ دیکھ مجھے قتل کر دے مگر یہ کام نہ کرنا، یہ کام کرے گا عذاب مسلط ہو جائے گا ساری قوم۔ نہیں مانا، تشت رکھا گیا، جلادوں نے لٹایا، غیر اللہ کا رسول ڈر خوف کس بات کا، سر قلم کر دیا۔ جناب یحییٰ کا جب سر قلم ہوا تو یہ پہلا سر ہے جو تن سے جدا ہونے کے بعد کلام کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کو یاد کرتے تھے، جناب یحییٰ کو؟ کسی نبی کے سر کی بات نہیں، یحییٰ کی بات کرتے تھے۔ کیوں؟ یحییٰ وہ نبی ہے کہ سر تن سے جدا ہوا اور جدا ہونے کے بعد پھر کلام کیا، گویا ہوا، دیکھ مجھے قتل کر دیا تو نے، اس کے باوجود تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل انجام نہ دینا، تباہی و بربادی تیرا مقدر اور اس قوم کا مقدر بن جائے گی، بنی اسرائیل کا، یہ فعل انجام نہ دینا۔ قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو چند قطرے خون کے زمین پہ گر گئے تشت کے بجائے، اور جس زمین پر گرے اس زمین نے جوش مارنا شروع کر دیا، ابلنا شروع کر دیا۔ مٹی ڈالی گئی، مٹی میں سے نکل آیا، اور مٹی ڈالی گئی پھر نکل آیا، پتھر لا کے ڈالے گئے پھر نکل آیا، خون نہیں رکتا تھا، یعنی جوش مارتا رہتا۔ تو اس کے گرد ایک فصیل جیسے حوض ہوتا ہے نا، بنا دی گئی دیوار، اور اس کے کچھ لوگوں کے لیے مقدس، کچھ لوگوں کے لیے عبرت جیسے ہوتا ہے ہوا۔ مگر اس کے بعد وہی ہوا کہ یہ بادشاہ بھی تباہ ہو گیا، اس کی حکومت بھی تباہ ہو گئی۔ اچھا یہ خون کب تک جوش مارتا رہا؟ آپ سنیے بات، 470 سال۔ کتنے؟ اور رکا کیسے؟ اب سنیے آپ، رکا کیسے؟ جب بخت نصر دنیا کے پلید ترین حکمرانوں میں ایک پلید ترین حکمران، اس کی تاریخ الگ ہے، تاراج کیا اللہ نے۔ اچھے اب کیا ہوا جناب کہ بخت نصر مسلط ہوا، بیت المقدس پہ حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، 70,000 یہودیوں کی آبادی تھی، سب ختم اس شہر میں جو تھا۔ آخر پہنچا اس مقام تک، یہ حوض تک۔ کیا ہے یہ؟ تو اس کے لشکر نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا صدیوں پہلے، 470 سال پہلے، اور یہ یحییٰ پیغمبر تھے، ان کا قتل ہوا تھا یہاں، اور یہ ان کا خون ہے۔ اس نے کہا میں وہ تھائی پلی تھے، میں نہیں مانتا، لا اونٹ بھروا کے مٹی بھروائے سب نے، پھر نکل رہا تھا۔ اور پھر وہ حیران ہوا کہ آخر یہ رکے گا کیسے؟ تو اب کسی نے روایت بتائی کہ جب تک یحییٰ کے خون کا انتقام نہیں ہو جائے گا یہ خون نہیں رکے گا، جب تک۔ اچھا بھئی یحییٰ کے خون کا انتقام 470 سال بعد کیسا؟ بھئی مارنے والے تو وہ تھے نا، وہ گئے، ختم ہو گئے نا، یہ سمجھ گئے نہیں جائیں گے، پھر آپ کو نتیجہ رزلٹ سمجھ میں آئے گا جو میں دینے جا رہا ہوں، وہ تو گئے نا۔ لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جب تک انتقام کیسے پورا ہوگا؟ کہ جب تک ایک ایک یہودی بیت المقدس جو بھاگ گئے تو بھاگ گئے، اس شہر سے ختم نہیں ہوگا، یہ خون نہیں رکے گا۔ ڈھونڈا بھائی، ڈھونڈا، یا کوئی درخت کے تنے سے نکل آیا چھپا ہوا، نکالو مارو، خون نہیں رکا۔ کوئی بڑھیا کہیں جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی، کسی جنگل سے نکال کے لاش کو مارو۔ جب ایک ایک قتل ہو گیا، یہ ٹخنو ٹخنو خون بیت المقدس میں تھا، یحییٰ کا خون رک گیا۔ وہ جو خون جوش مار رہا تھا نا، رک گیا، آج تک رکا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں؟ آپ کو سن لو نتیجہ، اور ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھنا اس بات کو۔ جب تک جناب یحییٰ کا انتقام نہیں ہوا، خون، حالانکہ مارنے والے وہ تو نہیں تھے جو اس زمانے میں تھے، مگر فکر وہی تھی، یعنی اس فعل کے حامی تھے نا۔ جو فعل کا حامی ہو تو قاتلوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو سنو، ہر سال دنیا میں جہاں بھی خاک شفا موجود ہے سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ خون کب تک سرخ رہے گا؟ جب تک حسین کا